जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर अब आईएसपीआर ने, जी हां, आईएसपीआर ने 2 अरब रुपए मांग लिए हैं फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए। गौर से सुनिए ये खबर। आईएसपीआर, जिसका पूरे का पूरा काम जो है वो फौजी मामलात के बारे में आवाम को आगाही देना है, या फौजी मामलात के बारे में, या दहशतगर्दी है या जंग है, उसके बारे में जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, जो मीडिया में बयानात हैं, वो आईएसपीआर की डोमेन है, आईएसपीआर का वो काम है। लेकिन अब शहबाज राणा की ये स्टोरी है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वजारत दिफा ने पैसा मांगा है, और वो भी पूरा 2 अरब रुपया, और बताया है कि ये पैसा इसलिए चाहिए कि फेक न्यूज़ को काउंटर करना है। असल में ये टोटल पैसा जो है वो 3.6 अरब रुपया मांगा गया है, और हर साल भी 1.6 अरब अजाफी चाहिए होगा। लेकिन पहले साल में 2 अरब रुपया फिक्स्ड कॉस्ट या इम्प्रूवमेंट कॉस्ट के तौर पर मांगा गया है, जो एक ही दफ़ा लगेगा और सिस्टम इम्प्रूव होगा आईएसपीआर का। और फिर हर साल का खर्चा, मतलब इस साल का भी और अगले हर साल का, साल के साल 1.6 अरब रुपया कौमी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से आईएसपीआर को देना पड़ेगा। किस काम के लिए? जो काम उनका नहीं है, मतलब कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए ये पैसा अब आईएसपीआर ने मांगा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तकरीबन 2 साल होने को हैं, या 1.5 से पौने 2 साल होने को हैं, जब आखिरी ट्वीट डीजी आईएसपीआर साहब का जो अकाउंट है उससे आखिरी दफ़ा हुआ था। अब आजकल जो हमारे सामने है, फॉर एग्जांपल आज सुबह की ले लीजिए, जो खबरें जो हैं जो भिजवाई हैं आईएसपीआर की तरफ से टिकर्स की शक्ल में पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया हाउसेस को, जाहिर है वो हम तक भी पहुंच जाती हैं। उसमें एक खबर तो ये है कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की कीमत, भारतीय फ़ौजियों की अपनी ज़िंदगियां लेने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मोदी के जंगी जुनून और इंतहा पसंद सोच के बायस भारतीय फ़ौज के एहलकार अपनी ज़िंदगियां लेने पर मजबूर हैं। हाल ही में मकबूजा कश्मीर के ज़िला पूंछ के इलाके फलां में एक भारतीय फ़ौजी एहलकार ने अपनी ज़िंदगी ले ली। फ़ौजी एहलकार की शनाख्त कृष्णा के नाम से हुई। मतलब ये कि ये जो उर्दू में टिकर्स जारी हो रहे हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर आईएसपीआर से कोई पूछे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मोदी का भक्त बैठा हुआ है, या हिंदुस्तानी आर्मी को सपोर्ट करने वाला बैठा है, जिसके लिए आपने ये रायनामा यहाँ बिल्ड करनी है और हिंदुस्तानी फ़ौज की या मोदी की असल शक्ल यहाँ दिखानी है। अगर आपने ये काम करना ही है, अगर आपने अपनी एनर्जी लगानी है, तो इसको इंग्लिश में जारी कीजिए और दुनिया दूसरी के मीडिया को जारी कीजिए। पाकिस्तानी तो पहले ही सारे के सारे आपके साथ हैं, और अगर आज हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई फड्डा पड़ता है तो मुझ समेत सारे पाकिस्तानी आपके साथ खड़े होंगे। तो फिर ये हमें समझ नहीं आती कि ये हिंदुस्तान के बारे में खबरें आईएसपीआर ने सुबह ही सुबह जारी की हैं उर्दू में टिकर्स बनाकर पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को तो पहले ही पता है, उनकी तो एक ओपिनियन है मोदी के बारे में भी, हिंदुस्तानी फ़ौज के बारे में भी। तो यहाँ ये बयानियाँ बेचने का या बनाने का कोई तुक समझ नहीं आती। यहाँ किसको मज़ीद आपने इस बयानिए के ऊपर लाना है, या तो पूरा पाकिस्तान ही इस बारे में या इस एक इशू के ऊपर आपके साथ खड़ा है। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पर। तो अगर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई मसला बनता है तो इवन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम तर जितनी भी तवानाई है वो बस पाकिस्तानियों को मैनेज करने पे लग रही है, जो असल काम करना चाहिए कि मुल्क से बाहर मुल्क का जो बयानिया है, नैरेटिव है, उसकी कोई ना कोई शुनीद हो, वो कहीं पहुँचे, वो इम्पैक्टफुल हो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उर्दू में टिकर्स बना के वही पाकिस्तान के जो 6 चैनल्स हैं उनको भेज दिया है, और उन पर अपनी मर्ज़ी से वो टिकर्स चला लेने हैं, और बस आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी होगी। ये एक खबर थी। अगली खबर देखिए, जो यहाँ पर मीडिया से कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो आईएसपीआर ने टिकर आज जारी किए हैं। एसआईएफसी की सहूलतकारी से ज़री शोबा इस्तेहकाम की जानब गामजन। एसआईएफसी के तावन से पाकिस्तानी तेल के बीजों की आलमी सतह पर तशहीर के लिए वजारत तजारत का फ़ाल किरदार। माशाल्लाह। तेल के बीजों की सालाना बरामदात $1 अरब से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान का ज़री शोबा मुस्तहकम हो गया है। तेल के बीजों की बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और दरामदात कम करने में मुआवन होगा। तिलों की पैदावार ने पाकिस्तान की मईशत को नई रफ्तार दी है।
तिलों की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ में बेहतरी से मसनूआत की म्यारी पैदावार में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। SIFC की मुआवनत से हुकूमत तिलों की पैदावार और मार्केट तक रसाई में मज़ीद इजाफे के लिए पुरज़म है। और साथ एक आध जगह के ऊपर जो वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राणा तनवीर हुसैन का नाम भी ISPR के ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने ये जो टिकर भेजे हैं उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। अगली खबर देखिए जो तीसरी भेजी है वो है डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट, मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन। पाकिस्तानी मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल। हुकूमत पाकिस्तान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए IT और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देने पर अमल पैरा है। मतलब ये खबरें हैं। पहली खबर चलें फिर भी आपके किसी ना किसी तरह से रेलेवेंट है कि आप हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर क्या कुछ गलत हो रहा है वो बता रहे हैं, लेकिन वो बताना है तो बाकी दुनिया को अंग्रेज़ी में बताएं। पाकिस्तान में ये तो पहले ही सारे आपके ऊपर हुब्बुल वतनी के हिसाब से ईमान लाए हुए हैं, तो मुझे बताइए कि दूसरों को बताइए जाके दुनिया में जहाँ लोगों को नहीं पता हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, उर्दू में टिकर इधर ही ठोके जा रहे हैं इन्हीं बेचारे 5, 7, 10, 20 चैनल्स के ऊपर, यहाँ से क्या निकलना है। दूसरा तिलों में से तेल निकल रहा है और तीसरा आपके सामने डिजिटलाइजेशन। अब मुझे समझ नहीं कि इन दोनों तीनों कामों का ISPR के साथ क्या लेना देना था, वो ये टिकट्स क्यों जारी कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या मामलात है। लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज राणा की स्टोरी है वो ये बताती है कि ECC ने रिव्यू किया है और फौरी तौर पर अप्रूव किया है सप्लीमेंट्री ग्रांट 1.945 बिलियन, तकरीबन 2 अरब रुपए का। और ये ज़हन में रखिए कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है ये आनन फानन, मतलब कि कोई बहुत ही इमरजेंसी काम हो तो आप बजट का भी इंतज़ार नहीं करते, सप्लीमेंट्री ग्रांट आप अप्रूव करवाते हैं। इसका मतलब है कि मामलात बहुत ही ज़्यादा दिगरगू हैं या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। अब 2 अरब रुपए तो ये मांगे गए हैं। अगर मैंने कहीं डॉलर कह दिया हो पहले तो मेरी माजरत, ये अरब रुपयों में बात हो रही है। तो 2 अरब रुपए जो हैं वो मांगे गए हैं और हर साल फिर इसके साथ 1.6 अरब रुपए मजीद चाहिए। 2 अरब में तो हमने सिस्टम अपना इंस्टॉल करना है, नया अपग्रेड करनी है अपनी फैसिलिटी, और फिर 1.6 अरब हमें हर साल 1.6 अरब हर साल का खर्चा है फेक न्यूज़ को रोकने का। उसके साथ साथ 40 अरब रुपए लगाकर हमने फायरवॉल लगाई हुई है और बाकी भी अरबों रुपया जो है वो खर्च हो रहा है। तो ये मामलात हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। मुझे अरशद शरीफ साहब का वो एक ट्वीट याद आ गया जिसमें शायद उन्होंने अपनी शहादत से पहले ऑडिट का तकाजा किया था। कोई तराना था जो गालिबन 1.25 करोड़ रुपए में बना था या कुछ इसी तरीके से, और उन्होंने कहा था कि ये ISPR का ऑडिट किया जाए। मुझे अभी तक याद है कि अरशद शरीफ साहब ने वो एक ट्वीट किया था। अब मेरी समझ से बाहर है जो मैं ये देख रहा हूँ सारे का सारा कि इतनी जल्दबाजी में, और वो भी फेक न्यूज़ रोकना है, वो भी ISPR ने करना है। तो इस पर समझ नहीं है कि इसमें ISPR का काम तो ये नहीं है, उनका काम तो मसला अभी हमें DG ISPR ही बताते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम पेशा वराना काम करते हैं। पेशा वराना काम तो आपका ज़ाहिर है दिफा का है, फ़ौज का है, और उससे आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये जो सारी खबरें मैं सामने रख रहा हूँ ये तो बिल्कुल और डोमेन है और आप दूसरी डोमेन में आके काम कर रहे हैं, और पैसा भी ज़ाहिर है हुकूमत अब जो 2 अरब रुपया फौरी तौर पर वजारत दिफा के ज़रिए ISPR को दे रही है वो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। खबर मैं दोबारा से बता दूं कि ये खबर जो है वो शहबाज राणा साहब की है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। आगे चेयरमैन PTA भाई हफीज़ जो है हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुझे बता दे कि मैंने कुछ गलत काम किया है तो मैं चुप करके घर चला जाऊँगा। माशाल्लाह, मतलब कि उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या क्या गलत किया है। अभी ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन ने उन्हीं को बताया है रिपोर्ट जारी करके कि पाकिस्तान नंबर 1 आ गया, नंबर 1 नहीं नंबर 1 आ गया है, और पाकिस्तान का 1 गालिबन 8 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आया है IT में, इस तरह की इंटरनेट में इस तरह की पाबंदियां लगाने, स्पीड स्लो करने और अपना माशी नुकसान करने में। ये 500 अरब से भी कोई 600 अरब 500 अरब रुपए का नुकसान जो है ये भाई हफीज़ साहब ये आप ही की PTA के थ्रू करवाया गया। ज़ाहिर है करवाया तो ऊपर बड़े चौधरी साहब ने, लेकिन करने वाले तो आप ही हैं। तो आपने अगर घर जाने के लिए भी हमसे पूछना है कि कोई आपको बताए कि आपको घर चले जाना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ कि सर अगर आपने घर
جانا ہی ہے تو آپ کو ویسے چلے جانا چاہیے. معاملات گھر جانے سے بھی بہت آگے کے آپ خراب کر چکے ہیں, بہت زیادہ نقصان دے چکے ہیں پاکستان کو. لیکن اگر آپ ابھی بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں گے اگر کوئی بتا دے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا ثابت کر دے, تو جناب ثابت تو ہم نہیں کر سکتے, ہماری توبہ. آپ کے کاموں کو ہم ثابت کرنے گئے تو آپ نے الٹا آپ نے پہلے ہی ہمیں غدار, باغی اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کیا ہوا ہے, تو پھر تو آپ ہمیں انسانیت سے ہی باہر نکال دیں گے. پتہ نہیں کہیں گے کہ مارس پہ پیدا ہوئے تھے, پاکستان میں تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے ہماری یہ جرت نہیں کہ ہم آپ کا کوئی کام غلط ثابت کریں. آپ نے حضور خود ہی اپنی اداؤں پر غور کرنا ہے, اور جب آپ کا دل بھر جائے تو آپ پھر خود ہی, میرا مشورہ ہے کہ گھر چلے جائیے گا. فی الحال ہمارے کہنے پہ نہ آپ نے جانا ہے, نہ ہم سے آپ کے بارے میں کچھ ثابت کیا جانا ہے. اگلی خبر جو ہے جی وہ آپ کے سامنے, نواز شریف صاحب کی پارٹی اب نیا پینترا بدل رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف اب عملی سیاست میں داخل ہونے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شریف خاندان میں کسی ننھے منھے چھوٹے بچے کا نام ہوگا نواز شریف. ایک تو بزرگ ہیں نا نواز شریف صاحب, جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا ان کے نام پر کسی بچے کا نام رکھا ہوگا, جس کے بارے میں اب نون لیگ یہ خبر دے رہی ہے کہ وہ عملی سیاست میں دوبارہ سے قدم رکھ رہے ہیں. نہیں جناب, یہ بزرگ نواز شریف صاحب کے بارے میں, یہ بھی بلاول زرداری کی طرح کئی دفعہ لانچ کیے گئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں. کبوتر ہاتھوں پہ بیٹھے ہیں, کبھی اڑائے ہیں, کبھی پکڑے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یہ معاملہ ٹھس ہو جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ بس, میں یہ کیا کہوں کہ اس دفعہ بھی انہوں نے لانچ ہونا ہے تو وہ جو شادیوں پہ پنجاب میں سیبے والے بم چلتے تھے, جو آپ کے اپنے ہی پاؤں میں پھٹ جاتا تھا اور پھر سارا سامان آپ ہی کا جل جاتا تھا, یہ شہباز شریف صاحب نے بھی نواز شریف کو اتنا ہی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہے ان کی حالت یہی ہے کہ وہ آئے دن لانچ ہوتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے, جیسے بستروں کو دھوپ لگائی جاتی ہے, ایسے ہی نواز شریف صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کل پرسوں سے وہ جو ایک بحث ہے, وہ جو ہینڈ ہگ کی بحث ہے, جس کو اب سارے کا سارا ملبہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ ڈال دیا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی ہاتھ ملاتی تھیں, انہوں نے ہاتھ ملا لیا تو کیا ہو گیا. دیکھیے, پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہم تو ویسٹرن ورلڈ میں رہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ زمانے کے انداز بدلے ہوئے ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ہوا کہ جو ان کے سو کالڈ فیک لبرلز ہیں, ان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ مسوجنسٹ جو ہیں وہ کامنٹس ہیں, اور یہ مریم صاحبہ کے اوپر حملہ ہے. بالکل بھی نہیں. مریم صاحبہ ہمارے لیے بہت احترام کی جگہ پہ ہیں, ہماری تو وہ بہن لگتی ہیں. وہ بالکل انہوں نے مسافہ کرنا ہے کریں, لیکن پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے کامنٹ تھے جب نیب ان سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نامحرم مردوں کے سامنے بیٹھ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. جب آؤٹ آف پرپورشن کچھ ہوتا ہے تو یہ دیکھیے, یہ امریکہ کی بات ہے. امریکہ میں جو یہ ہسبینڈ ہیں کاملا ہیرس, جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ کے لیے تھیں, کاملا ہیرس کے یہ جو ہسبینڈ ہیں, اور ان کے ساتھ جو صدر بائیڈن ہیں ان کی بیگم نے یہ ایک بوسہ دیا تھا. اور ظاہر ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں گال کے اوپر بوسہ دینا جو ہے وہ اکثر نارمل ہی لیا جاتا ہے, کچھ کلچرز میں, کچھ میں نہیں لیا جاتا. آپ دیکھیں گے تو جو عرب کنٹریز ہیں وہاں مرد حضرات ایک دوسرے کو گال پر بوسہ دیتے ہیں. اب جب یہ ویڈیو ہوئی تو پورے امریکہ کے اندر بھی اس کے اوپر کامنٹس کیے گئے. اب آپ امریکہ کو بھی مسوجنس کہہ دیں, پورے کے پورے کلچر کو اور ان تمام صحافیوں کو اور ان تمام اخبارات کو وہاں پر مسوجنس کہہ دیں, مطلب کہ آپ کچھ بھی کریں, اس پر کوئی بھی کامنٹ کریں تو آپ فوراً عورت کارڈ نکال لیتے ہیں, اسے مسوجنس کہہ دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اب امریکہ میں یہ بحث کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ امریکی جو کلچر تھا اس سے بھی معاملہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوا تھا. حالانکہ آپ کو امریکہ میں پتہ ہے, امریکہ تو ایک ویسٹرن کنٹری ہے, اس میں تو بہت سارا زیادہ جو پاکستان کے کلچر کی نسبت بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے, لیکن پورے امریکہ کے اخبارات نے بھی اگلے دن لکھا تھا کہ یہ آؤٹ آف پرپورشن ہے. ہاں یہ درست ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو بوسہ ہے یہ ہونٹوں کے اوپر نہیں دیا گیا, یہ کیمرے کے اینگل کی وجہ سے لگ رہا ہے, لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کو کیمرے کے اینگل یا ریالٹی میں یہ جو بوسہ تھا, یہ جو چومنا تھا وہ ہونٹوں کے اوپر لگ رہا تھا, تو اس کے اوپر بہت واویلا مچا تھا امریکہ کے اندر. تو کسی بھی سوسائٹی میں, کلچر میں آؤٹ آف پرپورشن آپ کچھ بھی کریں گے تو لوگ اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے قربانی کا جو سیزن ہوتا ہے اس کے بعد کھالیں اٹھاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو علائشیں اٹھاتا ہے. علائشیں میں آپ کسی کو علائش نہیں کہہ رہا, میں سیاسی طور پر جو آپ الٹے سیدھے کام نیریٹیوز دیتے ہیں اس کو پھر سنبھالنے کے لیے نون لیگ نے 3-4 لوگ رکھے ہوئے ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ وہی لوگ جو ایک طرف مسوجنسٹ ہونے کا تانا دوسروں کو دیتے ہیں, وہ اپنی کارروائی کیا
کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آسما شرازی صاحبہ دیکھیے, جنہوں نے خود ایک بڑا ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کا کالم لکھا تھا بشرا بی بی کے خلاف, جس میں وہی الزامات لگائے تھے جو شہباز شریف اور نون لیگ لگاتی تھی. جادوگرنی, کالا جادو, سوئیاں, پتلے, بکروں کے سر, تمام کی تمام ایسے الزامات لگائے تھے. اور جب ان کو کاؤنٹر کیا گیا تھا تو پھر ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی. بالکل اسی طرح جب انہوں نے سرکاری حج کیا تھا اور ان میں اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ مانتی کہ میں نے غلط کیا ہے, بالکل اسی طرح وہ اس کام سے بھی مان گئی. اس کے ساتھ ساتھ جاوید چودھری صاحب کو سن لے, انہوں نے بھی نیا کام اپنا کارنامہ کیا ہے. انہوں نے بشرا بی بی پہ حملہ کر دیا ہے. ہینڈ ہگ جو ہے وہ مریم صاحبہ کی ہے, مسافے پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرتی تھیں. ابھی مریم صاحبہ جب چائنا گئی تھی تو مسافہ کر رہی تھی. اس سے پہلے اسپینش ایک ڈیلیگیشن جو ہے, ہم یہ ساری خبریں کور کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے, تصویریں بھی دکھاتے رہے ہیں. ابھی اسپینش ڈیلیگیشن جو ہے وہ آیا ہوا تھا لاہور میں, وہ مریم صاحبہ سے ملا. اس سے پہلے ڈونلڈ بلوم جو تھے وہ ملے, جو امریکی جو سفیر تھے پاکستان میں. تو یہ تمام لوگ ہینڈ شیک کرتے رہے. مریم نواز صاحبہ بھی ہینڈ شیک کرتی رہیں. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی, اور کسی پاکستانی کو اس پر اعتراض نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے انداز ہیں, لیکن یہ جو ہینڈ شیک ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے امریکہ میں جو گال کے اوپر بوسہ دینا ہے وہ یوزلی نارمل سمجھا جاتا ہے اور اس پر کوئی بات نہیں کرتا. لیکن جب یہی کام جو بائیڈن صاحب کی بیگم اور کاملا دیوی ہیرس کے جو شوہر ہیں ان کے درمیان ہوا, کیمرے کا اینگل کہیں یا جو بھی کہیں, تو پورے امریکہ کا میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا تھا. جب بھی کچھ آؤٹ آف پرپورشن ہوتا ہے لوگ بات کرتے ہیں, اور یہاں پر تو اسپیشلی کیونکہ مریم نواز خود محرم نامحرم کی باتیں کر چکی ہیں, لیکن اب جاوید چودھری صاحب علائشیں اٹھانے کے لیے سیدھا ہی بشرا بی بی پر حملہ آور ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ ننگے نظر آ رہے تھے. ذرا میں نے کل ہی آپ کو ویلاگ میں کہا تھا نا کہ اگر یہی جو اس طرح کا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اس طرح کا ہینڈ شیک جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب سے نسبت میں کوئی خاتون کرتی تو پھر اس ملک کے اندر انہوں نے کیا واویلا مچانا تھا, کیا کیا فتوے دینے تھے, وہ آلریڈی شروع کر دیا. جاوید چودھری نے کہا کہ جب بشرا بی بی اس دھرنے میں احتجاج میں آئی تو ان کے ہاتھ ننگے تھے. اب ہاتھوں کا بھی پردہ جاوید چودھری صاحب نے کروانا ہے ان سے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی آستینیں نظر آ رہی تھیں. مطلب ایک طرف غور کیجئے اسٹینڈرڈ کیا ہے اور دوسری طرف کیا ہے. یہ ذرا سنیے, 10-15 سیکنڈ کی یہ ایک کلپ ہے, یہ ذرا سنیے. اگر انہوں نے ہینڈ شیک کر لیا ہے تو یہ کون سی قیامت آ گئی, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہینڈ شیک کرتی تھی, بہت ساری جگہوں پہ کرتی تھی. پھر اگر بشرا بی بی کو دیکھیں تو بشرا بی بی 24 نومبر کو پشاور سے یہاں اسلام آباد آئی تھیں, اور اس سے پہلے وہ مکمل طور پہ پردے میں ہوتی تھی اور انہوں نے گلوز پہنے ہوتے تھے ہاتھوں پہ. لیکن اس مرتبہ ان کا جو پردہ تھا وہ بھی مکمل نہیں تھا, وہ بھی بڑا کم تھا, اور ہاتھ بھی تھے ان کے ننگے تھے, اور بلکہ ان کی آستینیں بھی نظر آ رہی تھی, اور اس طرح وہ ہاتھ بھی ہلا رہی تھیں. انہوں نے تقریر بھی کی. یہ آپ نے سن لیا کہ یہ نئی ڈیوٹی تھی جو سب کو دی گئی. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کینیڈا سے آپ کے سامنے اگلی خبر رکھیں گے, اور وہ ہے کہ جسٹن جو کینیڈین پرائم منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اور ریزائن کرنے کی بڑی وجہ ایک تو اندر ان کی جو اسمبلی تھی وہ فعال نہیں رہی تھی, مائنورٹی گورنمنٹ تھی, اسمبلی چل نہیں رہی تھی. دوسرا اب صدر ٹرمپ کا بھی ان کے اوپر شدید پریشر تھا, اور صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جو کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینیڈا ایک تو گھاٹے میں ہے, امریکہ کو ان کی وجہ سے خسارہ لینا پڑتا ہے جو ان کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے کینیڈا کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فوجی طور پر بھی حفاظت امریکہ کو کرنی پڑتی ہے. اور کینیڈا جو ہے وہ اس وقت منافع بخش نہیں ہے اور اس کا گھاٹا امریکہ پہ آتا ہے. تو کیوں نہ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کو اس کی 51 اسٹیٹ کے طور پر جوائن کر لے, اور کینیڈا اور امریکہ دونوں مل کے ایک بہت عظیم نیشن بنیں گے. یہ ایک کامنٹ ہے, اب دیکھتے ہیں کینیڈین اسے سپورٹیو لیتے ہیں یا اوفینسو لیتے ہیں. بہرحال کینیڈا میں جو ان کے پرائم منسٹر جسٹن ہے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. وہ ابھی کام جاری رکھیں گے جب تک کہ اگلی ان کی پارلیمنٹ بنتی ہے, اور اس میں سے ان کی اگلے جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے پارٹی سے بھی ریزائن کر دیا ہے, اور پارٹی کی ہیڈ جو چیئرمین شپ تھی یا ہیڈ تھے, اور ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر شپ سے بھی ریزائن کر دیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ صدر ٹرمپ نے اگر سختی سے پاکستان کو پیغام دیا, یہ منا منیب فاروق صاحب بتا رہے ہیں, ظاہر ہے آئی ایس پی آر کے کسی کرنل صاحب نے یا بریگیڈیئر صاحب نے ان کو یہ ضرور بریف کیا ہوگا. انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ سختی سے کوئی پیغام امریکہ میں بھیجیں گے, امریکہ سے بھیجیں گے پاکستان میں, تو پھر پاکستان میں عمران خان پر سختی بڑھا دی جائے گی. ماشاء اللہ,
میرا خیال ہے کہ جب سے صدر ٹرمپ نے یا صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو منہ منیب کا یہ تجزیہ پتہ لگا ہوگا، وہ تو ڈر گئے ہوں گے بیچارے، وہ تو سوچتے ہوں گے پاکستان کے بارے میں کوئی پیغام نہ بھیجیں. باقی بھی میرا خیال سارے ٹویٹ جو ہے وہ چودھری صاحب سے پوچھ کے ہی کریں ہم آج کل. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مطلب میں کیا کہوں، منیب جی کچھ سوچیں، آپ سے جو بھی کہلواتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں، مطلب کچھ تو سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ آج 6 جنوری مطلب کہ امریکہ میں اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 6 جنوری، پاکستان میں 7 جنوری ہے. تو 6 جنوری کو آج جو موجودہ صدر ٹرمپ ہیں وہ سرٹیفائی ہوئے ہیں. یہ ایک امریکہ کے اندر رواج ہے، 20 تاریخ کو صدر نے حلف لینا ہوتا ہے اور 6 جنوری کو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے صدر کی. مطلب کہ تمام ریاستوں سے جو ووٹوں کا تناسب ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، اس کو پھر آ کر پارلیمنٹ کے اندر آپ اور اس کو پریزائڈ کرتے ہیں. اس سیشن کو ہمیشہ امریکی وائس پریزیڈنٹ، آج کل کیونکہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کاملا دیوی ہیرس ہیں، حالانکہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا اور وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اس وجہ سے آج کا سیشن انہوں نے پریزائڈ کیا تھا اور اس کے اندر اب انہوں نے تمام ریاستوں کے جو ریزلٹس تھے ان کو آفیشلی ڈکلیئر کیا ہے اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو آفیشلی آنے والے پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا اور کہا ہے کہ وہ 20 تاریخ سے اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ لیں گے. یاد کیجئے 2020 کا جو 6 جنوری کا دن تھا وہ امریکہ کے لیے بہت ہلا دینے والا دن تھا. بالکل اسی دن جو ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ تھے مائک پینس، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے جو آج کاملا دیوی ہیرس کر رہی تھیں. مائک پینس بھی یہی کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے تھے جب بہت سارے لوگوں نے ہلا بول دیا تھا کانگریس کے اوپر اور پھر لوگوں کو آگے پیچھے ہونا پڑا تھا. وہ یاد ہوگا جو امریکی کانگریس کی بلڈنگ میں کیپٹل ہل پر ایک یلغار ہو گئی تھی جس میں بعد میں لوگوں کو پکڑ کے سزائیں بھی دی گئی تھیں، ٹرمپ پر بھی اس کے مقدمات بنے تھے. تو وہ یہی ایکٹیویٹی تھی جو آج ہوئی ہے 6 فروری کو. آج کا مطلب کل، آپ کے کل پاکستان کے حساب سے کل، جو 6 فروری کو ایکٹیویٹی امریکہ میں ہوئی ہے، یہی 6 فروری 2020 کو یہی دن تھا جب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوئی تھیں. اچھا جی، آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد تھانے پر حملہ کیا ہے اور تھانے کے اندر مسلح افراد نے 3 لوگوں کا قتل کر دیا ہے. جی ہاں، آپ پاکستان کس طرف چلا گیا ذرا غور کر لیجئے کہ تھانے میں قتل کے ملزم جو ہیں وہ بند ہیں اور تھانے پر ہی مخالف پارٹی حملہ کرتی ہے اور تھانے کے اندر آ کر حوالات میں ان 3 لوگوں کو قتل کر دیتی ہے اور کوئی ایک پولیس والا بھی اس میں زخمی نہیں ہوتا. لگ رہا ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، معاملات کسی اور طرف بھی اس میں ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.